انفراسٹرکچر کو ڈھا سکتے ہیں, اس کے فائنانس کے ڈھانچے کو ڈھا سکتے ہیں, آپ اس کی پوری انشورنس انڈسٹری اڑا سکتے ہیں, اس کے آپ پورے گورننس کے نظام کو ہیک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ہر ملک آج اپنے ملک کی سائبر سپیس کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. پاکستان نے اس میں دیر سے قدم اٹھایا ہے, لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سائبر سپیس کو سیکیور کریں. البتہ جو سائبر آئی ٹی بزنسز ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہمارا فرض ہے. تو اسی لیے وفاقی حکومت نے رجسٹرڈ وی پی اینز کے ذریعے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو ان انٹرپٹڈ سروس دینے کی سہولت رکھی ہوئی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 34% سافٹ ویئر ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنے حالات برے ہوتے تو یہ 34% گراوٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری ترقی کر رہی ہے. یہ ٹیمپرری فیز ہے, اور اس میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہتری آئے گی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت ایک غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اندرونی انتشار پیدا کیا جائے, پاکستان میں اندرونی طور پہ عدم استحکام پیدا کیا جائے, اور اس کو آپ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس سے ملا کر دیکھیں تو سب کھیل سمجھ آ جاتا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دے, وہاں پہ وہ ملک کے استحکام, ملک کی سالمیت کے لیے وہ اقدامات بھی اٹھائے جو ضروری ہیں. اگر ہم یہ ان اٹینڈنٹ اب آپ دیکھیے آسٹریلیا دیکھ لیجئے, کتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. انہوں نے تو اگلے سال سے کہا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کر سکیں گے. تو ہر ملک اس کے اثرات سے اپنی طرح سے نبٹ رہا ہے, اور ہر کسی کے لیے چیلنج ہے. امریکہ میں کہا گیا کہ ان کا صدارتی الیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے ملک نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی جیک کر لیا. تو اب امریکہ جیسا ملک کو اگر یہ چیلنج درپیش ہے تو ہم تو بہت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں, انشاءاللہ جلد اس پہ آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی. سر یہ بتائیے سر, آپ عوام جو ہے انفلیشن سے پریشان ہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہے, تو عوام کو ریلیف کر دے رہے ہیں. دیکھیے انفلیشن جو 38% پہ چلی گئی تھی, مہنگائی میں اضافے کی شرح 38% پہ چلی گئی تھی, وہ گر کے 4.5% پہ آ گئی ہے. 4 پہ, ہاں 4 پہ تقریباً آ گئی ہے. تو کیا یہ امپروومنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا کہ جو مہنگائی میں اضافے کی شرح تھی اگر وہ 38% پہ رہتی تو آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیمتوں کی سطح کیا ہونی تھی. تو یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم الحمدللہ انتہائی مختصر مدت میں 38% سے تقریباً 4% پر آ گئے ہیں, اور جوں آگے جائیں گے تو قیمتوں میں مزید استحکام آئے گا اور کمی بھی آئے گی. دوسری بات دیکھیے, دوسری بات ہمیں اب ملک کے اندر لوگوں کو اپنی کامیابیاں بھی بتلانی چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ رویہ ہے کہ گڈ نیوز از نو نیوز اینڈ بیڈ نیوز از اونلی نیوز. سو آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو آلسو ہیئر گڈ نیوز کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ 30,000 پہ تھی, وہ 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. پاکستان کی تمام انٹرنیشنل ریٹنگز جو ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں. پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں بنیادی طور پہ جو کریش کر گئے تھے وہ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس ٹرن اراؤنڈ کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور مضبوط بھی کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہم آگے جائیں, بجائے یہ کہ ہم ہر وقت پیسمزم کی بات کریں. یقیناً مسائل ہیں اور وہ مسائل ہم ہی حل کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. لیکن اگر ٹائیڈ بدل گئی ہے, اگر جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک ہوا تھی جو بڑی ناموافق تھی, اور اب اگر ہوائیں موافق ہو رہی ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ اب امید پیدا ہو رہی ہے نا آگے جانے کی. اچھا سر یہ بتائیے, سر آپ سے ایک سوال ہے, یہ پاکستانی ٹرمپ کو سزا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیونکہ اس وقت مذاکرات بھی چل رہے ہیں, کیا معاملات بن رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے, وہ سب کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ.
جب ان سے کہا گیا کہ اپنی رسیدیں دکھاؤ تو ان کی رسیدیں بوگس نکلیں. وہ کسی دکاندار کی ایسی رسیدیں تھیں جس کی دکان ہی نہیں تھی اور بوگس رسیدیں تھیں. تو اگر وہ اصلی رسیدیں دکھا دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے. پھر 50 ارب روپیہ جو برطانیہ نے لٹایا پاکستان کو، وہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو یہ اجازت دے گا کہ آپ اس ملک کا 50 ارب روپیہ یا 190 ملین پاؤنڈ سرمایہ جو آپ نے اس ملک کے خزانے میں جمع کرانا ہے، اسے آپ ذاتی پیسہ سمجھ کے کسی کو بخشیش کے طور پہ دے دیں، اور آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ پیسہ آپ نے کیوں کر ملک کے اندر جمع نہیں کرایا. اس 50 ارب سے کتنے یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں، کتنے اسپتال بن سکتے تھے، کتنے اسکول بن سکتے تھے، کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا. تو کیا ملک کا اگر 50 ارب روپیہ آپ کھا جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈکار بھی نہیں مارنا اور مجھے کوئی پوچھے بھی نہ، تو یہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنی